أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32 سے 34 تک ہے، پارہ 19 ہے۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آج کا لیسن چھوٹا ہے، 3 ہی آیات انشاءاللہ ہم کور کریں گے، کیونکہ اس کے آگے سے ایک الگ سے سٹارٹ ہوگا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس دیا جائے گا، اور کفار کے لیے اس میں کیا نشانیاں تھیں وہ انشاءاللہ ہم جب وہ ڈسکس کریں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے کفار کے جو اعتراضات تھے اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو ڈرایا اس کے بارے میں بھی پڑھا، کہ یہ جو بار بار اپنے تکبر کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے نت نئے اعتراضات اور نت نئی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اترے، اور یہ ان کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، اور جو بھی ان کے سارے اعتراضات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عام انسان ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ فرشتوں کا آنا منکرین حق کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، اور پھر کفار کے اعمال کو ہباء منثورا کہا گیا، غبار جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا آخرت میں۔ جبکہ جو مومن ہیں، جنت والے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے، بہت اچھے مقیلہ میں ہوں گے، کیلولے کی جگہ میں ہوں گے، کیلولہ کا وقت یا کیلولہ کا جگہ ان کا بہترین ہوگا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس دن بادشاہت حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اس دن کیا حسرت ہوگی کفار کی کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی راستہ بنایا ہوتا، اور میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب لاسٹ لیسن میں ہمیں ایک بہت ہی پختہ قسم کا معیار ملا دوستی کا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ اضلنی، اس نے بھٹکا دیا مجھے عن الذکری، ذکر سے، اور ذکر سے مراد یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن ہے۔ اس نے مجھے قرآن سے، راہ راست سے ہٹا دیا، اللہ کے پیغام سے ہٹا دیا۔ تو برا دوست کیا ہے؟ اس دن باعث حسرت دوستی کون سی ہوگی کہ کاش یہ والی دوستی نہ ہوتی جو ہمیں اللہ کے ذکر سے ہٹاتی ہے۔ اور شیطان تو چھوڑ ہی جائے گا، شیطان شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، اور ہر شیطانی چیلا جنوں انس کی شکل میں جو بھی ہے وہ بھی شیطان ہی ہے۔ آج جو دوستیاں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، وہ قیامت کے روز ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، بالکل ابلیس کی طرح، بالکل اس شیطان کی طرح۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری قوم نے بنا لیا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ کفار کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے نا، تو انہوں نے تو قرآن چھوڑا ہی تھا، لیکن ہم نے کیسا چھوڑ دیا؟ ہم نے اس کو پڑھ کے بھی چھوڑ دیا۔ کفار نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے وہ کیا تھا؟ مہجورہ تھا۔ لیکن ہم نے کیسا چھوڑا؟ ہم نے ایسا چھوڑا کہ ناظرہ پڑھ لیا، سمجھا نہیں، یا سمجھا بھی مگر عمل ہی نہیں کیا۔ اور کچھ تو نہ ناظرہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، وہ تو پھر کیا کیٹیگری ہے؟ ہاں صرف ایمان لے آتے ہیں، ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیدائشی مسلمان، لیکن اس کے بعد کوئی محنت نہیں۔ وہ تو بالکل وہ مسلمانوں میں سب سے بدترین کیٹیگری آپ کہہ لیں اسے۔ لیکن جو سمجھ کے بھی عمل نہ کرے، وہ کیسا چھوڑنا ہے؟ وہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ جو قرآن سننے والے ہیں نا، وہ قرآن کو مہجورہ، کیونکہ اس وقت جو لیسن سنے گا وہ اگر کسی کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے تو اسی میں کر سکتا ہے، ورنہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم نے بھی اس کو مہجورہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جب میں نے لیکچر ڈیلیور کر دیا، لاسٹ لیکچر،
تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دوستی کا معیار سب سے پہلے تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کہ بہترین جو دوست ہے وہ کیا ہے؟ جو دین پر دوست ہو، دین والا دوست ہو، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہی بہترین دوست ہے نا۔ اس کے علاوہ جو دین کی باتیں بتائے وہ بھی دین پر ہی اپنے دوست بنایا۔ اس کے علاوہ اگر، کیونکہ خلیل کی وضاحت ہم نے کافی ڈیٹیل سے کی تھی، خل کا لفظی مطلب خالی ہو جانا ہے۔ امام نووی کے مطابق نووی نووی کے مطابق لکھا نووی جاتا ہے لیکن بولنے میں نووی ہوتا ہے۔ امام نووی کے مطابق دوستی جو باقی سب کچھ بلا دے وہ ہوتی ہے خلت۔ ٹھیک ہے، کسی کے خیال میں غرق ہو جانا۔ ٹھیک ہے، خلیل وہ دوست جس کا تعلق میں نے کیا بتایا تھا، دل کے وسط میں جگہ کر لے۔ اب یہ جو خلیل ہے یا دوستی ہے، اس کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو یہی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، یا جو آپ سے دین کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق باتیں کریں، حلال حرام کا نالج شیئر کریں۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک معیار ہے ہمارا دوستی کا، وہ کیا ہے؟ لائلٹی، وفاداری۔ یہ بھی تو ایک معیار ہے۔ ایک دوست ہے جو بہت وفادار ہے، بالکل مخلص، اس کے فائدے نقصان کے لیے فکر مند، اس کا خیر خواہ، اس کو اچھا مشورہ دینے والا، اس کے عیبوں کو ڈھکنے والا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنے والا۔ اکثر دوستوں پیٹھ پیچھے تعریف ہی نہیں کرتے، نقص نکالتے ہیں اور منہ پہ تعریف کرتے ہیں، وہ تو اچھا دوست نہیں ہوتا۔ جو آپ کی عزت کی حفاظت آپ کی پیٹھ پیچھے بھی کرے، اور جو آپ کے منہ پہ بالکل اصل بات آپ کو بتائے، آپ کی برائیاں بتائے لیکن ون ٹو ون، اور جب آپ کی خوبی بیان کرے تو سب میں کرے۔ اچھا دوست تو ایسی ہے، مطلب ہر طرح سے لائل ہے، لیکن وہ دین میں کمزور ہے، تو کیا ایسے انسان کو اپنی فرینڈ لسٹ میں آپ نہیں رکھیں گے کہ یہ تو میرا دوست نہیں ہو سکتا، اسے دین کا کچھ نہیں آتا؟ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز اپنی لیتے ہیں، اپنی گھر میں پینٹس کراتے ہیں، تو ہم دیواروں کو خالی تو نہیں چھوڑ دیتے، اس میں کوئی وال پیس لگاتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز خریدتے ہیں۔ جب کوئی سوٹ لیتے ہیں اس سے بھی ہم کچھ امبیلشمنٹس لگائیں گے یا کچھ لیسز لگائیں گے اس پہ، اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ تو دوستی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، دوست کو بھی آپ نے مزید نکھارنا ہے۔ اگر اس سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، وہ آپ کو اپلفٹ نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو اپلفٹ کریں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، درخت بھی بہترین دوست ہے۔ میں کہتی ہوں دوست بھی درخت کی طرح ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ پھل دیتے ہیں۔ ادھر دنیا کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی، یہ میں دین کے فائدے کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ دین کا نالج دیتے ہیں، وہ پھل ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، اور جو ہماری روح کو بھی توانائی دیتا ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو سایہ دیتے ہیں، وہ پھل نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو نرمی سختی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، بس وہ لائل فرینڈز ہیں، لیکن ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے پھل نہیں ہے، تو پھر آپ انہیں پھل دیں گے، آپ ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی لاسٹ لیسن کے بعد کہ ابن عباس جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن تب وہ ایمان تو نہیں لائے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بہاف پہ انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ 73 آدمی تھے اس بیعت میں، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچاؤ گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ بھی اسے نہ چھوڑ دو۔ یعنی وہ ان کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے، وہ ان کے ساتھ سنسیئر تھے، حالانکہ ایمان نہیں تھا۔ پھر آخر کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، غزوہ بدر کے قیدیوں میں بھی وہ تھے،
جو سیرہ پڑھ رہے ہیں وہ ان سب واقعات کو پڑھ چکے ہیں، ابھی غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا تو وہ یہ پڑھیں گے۔ اسی طرح حمزہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایسی سلسلہ تھا۔ چھٹے سال میں وہ نبوت کے اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن اور کیا بھی کیسے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیئر تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابو جہل نے انہیں گالی دی تو انہوں نے اپنی کمان جا کے ان کے ابو جہل کے سر پہ دے ماری کہ تمہاری ہمت کیسی اسے گالی دینے کی، میں بھی اس کے دین پہ ہوں۔ وہ جو لائلٹی تھی نا، وہ جو ان کی وفاداری تھی، وہ جو ان کا خلوص تھا، وہ ان کو ایمان کی طرف لے آیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، اور ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے تو یہ ہے، وہ ایمان لے آئے۔ آپ کسی راہ چلتے انسان کو تو دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، جس کو جانتے ہیں وہی آپ کی بات پہ یقین کرے گا۔ تو ایک اچھے ٹرمز کا ہونا، آپ کا کسی کے لیے مخلص ہونا، یہ بہت ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے، آپ کی دین کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ پہلے ایمان لائے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہو گئے۔ بہت سے ایسے واقع، انہی کے 3 دن بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو وہ کیا تھے؟ انہوں نے، وہ پہلے مخلص تھے اور بعد میں انہوں نے دین قبول کر لیا۔ دونوں میں 3 دن کا فرق ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مخلص تھے، وہ ایمان کی طرف آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کی طرف آئے، آیات نے دل پہ اثر کیا، اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بنے، مخلص ترین ساتھی بنے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں سے، یہ دونوں سٹیپس کوئی بھی پہلے آ سکتا ہے۔ کوئی لوئل ہے آپ کے ساتھ، آپ اسے دین کی طرف آسانی سے لا سکتے ہیں، اور کوئی اگر آپ کے دین کا ساتھی ہے تو وہ ایٹ دا اینڈ وہ لوئل ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ یہ جو یمامہ کا سردار تھا ثمامہ بن اسال، جسے مسلمہ کذاب نے جو ہے اسے بھڑکا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جاؤ اور قتل کر کے آؤ، تو وہ پکڑا گیا اور اسے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی قصاص تمہیں دینا پڑے گا، احسان کرو گے تو ایک عدد دان پہ احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہے دیا جائے گا۔ اور 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے رہے، وہ یہی جواب دیتا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ احسان کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ غسل کیا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو پھر کیا کہا کہ واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ تو وہ بھی اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، ان کے لیے محبوب ترین ہستی ہو گئے۔ ہند نے کیا نہیں کیا، اس نے ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند بنت عتبہ، تو اس نے کیا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، لیکن پھر فتح مکہ کے بعد بیعت کر لی اور نقاب کر کے آئی کہ پہچان نہ سکے اسے کوئی۔ اور جب بیعت کر لی، پوری ہو چکی، تو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ جب آپ دین کے ساتھی بن جاتے ہیں نا تو آپ مخلص ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی کبھی آپ کا خلوص آپ کو ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ تو جو ساتھی ہمارے، وہ دوست جو مخلص تو بہت ہے مگر دین میں پیچھے ہیں، تو ان کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے۔ بات سمجھنے کی صرف اتنی ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وہ بھی وہ دوست بنیں گے جو دین پر آپ کی مدد کریں گے۔ دین، بات سمجھنے کی یہ ہے
کہ آپ کی دوستی خلوص کی بیس پر ہوگی، خلوص کی بنیاد پر ہوگی، تو آپ اسے ایمان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، اسلام کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ دنیا پر بیس دوستی نہ ہو، دنیا پر جو بیس دوستی ہوگی وہ آپ کے دین کو بھی نقصان دے گی اور آپ کی دنیا کو بھی نقصان دے گی۔ کیسے؟ جب دنیا کا فائدہ ختم، دوستی ختم۔ جو دنیا کے معاملات میں بھی گڑبڑ ہے جو شخص، تو وہ آپ کی دنیا داری، دنیا کے معاملات کو بھی ٹھیک طرح سے خوش اسلوبی سے انجام نہیں دینے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا دوست نہیں ہے۔ بے وقت آ رہا ہے، لمبی باتیں کر رہا ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں بچ رہا، میوزک کا شوقین ہے، آپ کو بھی گھسیٹ رہا ہے، پھر وہ نہیں ٹھیک۔ لیکن کوئی آپ کا نقصان نہیں چاہتا، دوسروں سے آپ کے تعلقات خراب کر رہا ہے کہ بس میرا ہی دوست بن کے رہی، یہ کوئی مخلص دوستی نہیں ہوتی۔ غیبتیں کر رہا ہے تو ایسا نہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ واقعی بہت مخلص ہے اور یہ عیب ہے تو پھر یہ عیب بھی اس کا تزکیہ کریں آہستہ آہستہ۔ تو خراب دوستی اور اچھی دوستی، اس کا معیار دنیا نہیں ہے۔ خراب دوستی وہ ہے جو دنیا پر بیسڈ ہے، اور اچھی دوستی وہ ہے جو دین پر بیسڈ ہے، اور اگر خلوص والی ہے تب بھی ایسے شخص کو دین کی طرف لایا جا سکتا ہے، وہ آسان ہے۔ پھر خیر، آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، کہ ہر نبی کے دشمن پیدا ہوئے، لیکن اگر کوئی دشمن ہے تو کوئی بھی دشمن اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے وہ آپ کو کافی ہے، اس رہنمائی کی وجہ سے آپ دین کا کام کریں گے اور اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 32 میں ہے وَقَالَ، اور کہا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، قرآن، جملتاً، اکٹھا، جملتاً واحدہ، ایک ہی بار، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم، لی تاکہ کے لیے، نو ہم کے لیے، ہم مضبوط کر دے بھی، ساتھ اس کے، فؤادک، دل آپ کا، ورتلناہ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، اسے، ہم ہوتا تو انہیں، لیکن اسے قرآن کو، یعنی کہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ مفعول مطلق ہے۔ پہلے رتل کی بات آئی اور پھر ترتیلا، اس کا نام آ گیا دوبارہ اس کام کا، تو یہ مفعول مطلق ہے، تاکیدی حکم ہے کہ ہم نے اسے آپ پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تاکہ آپ کا دل اس پر مضبوط ہو جائے۔ اب اس آیت میں کفار کا ایک اور اعتراض کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ سارا قرآن جو ہے یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا۔ جیسے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی تھیں، اور قرآن سے پہلے شریعت تو تورات ہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایز اٹ از لکھا ہوا کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا یہ پڑھتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان پر اترتا ہے، آ کے سناتے ہیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کفار کا اعتراض تھا۔ اب اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم مضبوط کر دیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کر دیں، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب اس کے ساتھ مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، 23 سال میں، 22 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن لگے اس قرآن کو نازل ہوتے ہوئے۔ پہلے تو قرآن نازل ہوا نا، جیسے کہ سورۃ القدر میں آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتر آیا، لیکن وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اسے 22 سال کچھ مہینے کچھ دن، تقریباً 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ یہ کیوں؟ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کے مطابق آیات آتی، اور پھر اس سے کیا ہوتا، ان مسائل کے حل کو پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا جاتا
تاکہ وہ ایمان پہ قائم رہیں، وہ دوسروں کو، لوگوں کے اعتراضات کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں اور اپنے دل کے پوری اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں۔ اور پھر دوسری کیا وجہ تھی؟ ایک حکم پر جب جم جاتے لوگ تو پھر اگلا حکم آتا۔ ٹھیک ہے، اور تزکیہ کا پروسیس بھی تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو فضول باتیں ہیں، فضول خیالات ہیں، فاسد عقائد ہیں، ان کو پہلے ریموو کیا جائے اور پھر احکامات بتائے جائیں۔ تو آہستہ آہستہ جب پرانے احکامات، پرانے عقائد ان کے دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے نکلتے تو پھر نئے احکامات آتے۔ انبیاء جو ہیں وہ کوئی رائٹر تو نہیں ہوتے نا، نہ وہ کوئی ناول نگار ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے تو وہ پوری کی پوری کتاب لکھ کر اٹھے۔ وہ تو مربی ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ حصہ کچھ آیات کو اتارتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، اس کو ان آیات کے معلم ہوتے، ان کو سمجھاتے۔ انبیاء جو ہیں وہ مربی ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، نذیر ہوتے ہیں، بشیر ہوتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لوگ کو ڈراتے بھی ہیں غلط اعمال سے اور اچھے اعمال کے لیے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ تو پہلے غلط کانسیپٹ دور کیا جاتا اور پھر درست کانسیپٹ جو ہے اس کو ذہن نشیں کرایا جاتا۔ دیکھیں یہ سارا جو تزکیہ ہے یہ ایک پروسیس ہے۔ اب ہر چیز گریجولی، ایک کوئی بھی پروسیجر وہ گریجولی آگے بڑھتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہے، آپ پوری بوٹل تو نہیں اسے اینٹی بائیوٹک کی پلا دیتے، اس کی ڈوز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بڑے کو ملتا ہے تو وہ پورا پتہ تو نہیں اینٹی بائیوٹک کا کھا جاتا، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، صبح شام ہوتی ہے زیادہ تر اینٹی بائیوٹک۔ تو ایسے ہی ہے نا، آہستہ آہستہ بارش جو آہستہ آہستہ برستی ہے ٹائم پہ اپنے، وہ ہریالی لاتی ہے۔ اور جب بہت زیادہ موسلا دھار بارش ہو، وہی پانی کیا ہوتا ہے؟ ریور بینکس جو ہیں وہ جو دریا کے کنارے ہیں وہ اوور فلو کر جاتے ہیں اور کیا آتے ہیں؟ فلڈز، سیلاب، تباہی لاتے ہیں۔ تو ہر چیز، ہر کام کا ایک پروسیجر ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہ آپ کا دل جم جائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اب یہ ترتیلہ کیا ہوتا ہے؟ دانتوں کی ترتیب کو بھی ترتیل کہتے ہیں۔ یہ جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں مگر الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لفظوں کو جوڑا ہے وہ جڑے ہوئے تو ہوں، لیکن ایک ایک حرف کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ سمجھ آئے، سین صاد میں فرق سمجھ آئے، تا اور تو میں فرق سمجھ آئے۔ یہ ہے ترتیل سے پڑھنا۔ رتل جو ہے ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے کہ وہ سمجھ آئے، صحیح مخارج، صحیح تجوید، صحیح اوقاف، رموز و اوقاف کا دھیان رکھے، اوقاف کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، حرکات بھی بالکل ٹھیک پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہوتا، وحی کی جب نازل ہوتی تو پھر قرات بھی جو تھی وہ تجوید جو اس کی تھی قرآن کی، اور اس کی قرات وہ بھی دل پر اتار دی جاتی تھی۔ یہ ہے ترتیلہ، اس کو ترتیل کہا گیا ہے۔ پھر رتل کا ایک معنی کیا ہے؟ عمدہ ترتیب ہونا، بہت عمدگی سے ترتیب دیا ہو۔ رتل الکلام کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح ترتیب دینا۔ قرآن کے لیے جب رتل اور ترتیلہ کا یہ جو لفظ ہمیں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھا جائے اور عمدہ طریقے سے بھی پڑھا جائے۔ امام راضی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلام میں ترتیل کا معنی ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک بات آئے، یعنی ترتیب سے آئے۔ اور کلام میں ترتیب کے علاوہ خوبصورتی بھی ہو۔ ترتیل لام کے ساتھ، ترتیل کا معنی عمدہ طریقے سے پڑھنا بھی ہے۔ ایک تو ترتیب بھی ہے، عمدہ ترتیب، اور ایک عمدہ طریقے سے پڑھنا، یعنی کہ رتل میں خوبی اور خوبصورتی دونوں شامل ہیں۔
ترتیب کہ اس کی ترتیب بڑے اچھے طریقے سے، وہ جو سیکوینس اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا بنایا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انسان ادا کرے، خوش آوازی خوبصورتی کے ساتھ بھی پڑھے، اچھے لہجے سے، احسن طریقے سے پڑھے۔ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 106 میں کیا آتا ہے؟ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ وہاں بھی یہ ترتیلا کا ورڈ آتا ہے۔ سورہ مزمل میں کیا آتا ہے؟ ایسے پڑھیں، ایسے پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ سورہ مزمل میں بھی آتا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اب ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں گے، تاکہ ہم مضبوط کر دیں ساتھ اس کے فؤاد کا۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ اس سے مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایک تو احکامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل خود بھی وہ جم جائے، اور لوگوں کو بھی جب وہ بتائیں تو ان کا دل بھی جم جائے احکامات پر۔ اور پھر جب ایک حکم پر عمل پیرا ہو جائے سب، تو آہستہ آہستہ انسانی نفسیات کے مطابق اگلا حکم آئے۔ اب فؤاد کا ذکر کیوں ہے؟ قلب کا مطلب ہی تو دل ہی ہے، تو دل کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ تو فؤاد کا، فؤاد جو ہے نا اس کا مطلب ہے آگ پر گوشت کو بھوننا، جیسے ہم باربیکیو کر لیتے ہیں۔ تو جہاں جذبات کی شدت ہوتی ہے نا، گرم جوشی ہوتی ہے، وہاں فؤاد کا ورڈ آتا ہے۔ ایک معنی ہم نے کیا تھا فؤاد اور قلب میں نے فرق بتایا تھا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، کہ دل کی حالت بدل رہی ہے، لیکن فؤاد دل کی وہ حالت ہے جو ریشنلی کسی ڈیسیژن پر آ چکی ہوتی ہے، وہ کچھ ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا کہ ایک تو جذبے کی گرم جوشی کے ساتھ، اور پھر سمجھداری کے ساتھ دین کے حکم کو اپنانا، تاکہ آپ کا دل جم جائے جذباتی طور پہ بھی، اور سمجھ آپ کے فہم میں بھی وہ بات آ جائے، اور لوگوں کے بھی جذبات کو بھی سیٹسفائی کرے، اور ان کے فہم میں بھی بات آ جائے۔ اپنے جذبوں پر اور فہم پر مستحکم ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ بھی اس کا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ فؤاد کا جیسے میں نے مطلب بتایا کہ آگ پر گوشت کو تپانا، تو کفار کی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی آیات اتاری ہیں کہ آپ کے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا، یعنی کہ آپ کے دل کو، یہ جو دل کڑتا تھا آپ کا کفار کی باتوں پہ، اس دل کو ہم نے ٹھنڈک بخشی، اور تاکہ پھر آپ ثابت قدم رہیں۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے فؤاد کا۔ اس لیے یہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ وجوہات تھی۔ تو کیا کیا وجوہات بنی کہ یہ جو کفار نکتہ چینیاں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اکٹھا اتار دیا جاتا، یا آہستہ آہستہ کیوں اترا؟ تو اس کی وجہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کے حالات کے ساتھ مطابقت کے حساب سے احکامات آئیں، جیسا مسئلہ ہو اس کے مطابق احکامات آئیں۔ پھر دوسرا، ہر حکم دل میں اتر جائے، ایک حکم کو مضبوطی سے پکڑ چکا ہو مسلمان تو پھر اگلا اترے۔ پھر تیسرا کیا تھا؟ اس کو یاد کرنا آسان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان ساری آیات کو جو بھی وحی ہوتی تھی اسے تجوید سمیت یاد کر لیتے تھے۔ پھر چوتھا کیا؟ عمل کرنا آسان ہو۔ پھر پانچواں، غور و فکر کرنا آسان ہو۔ اکٹھا سب کچھ اتر جاتا تو کس پر عمل کرتے، کس پہ غور و فکر کرتے، آسانی نہ ہوتی۔ تو ان سب آسانیوں کے پیش نظر اس کو آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ پھر آیت نمبر 33 میں ہے ولا، اور نہیں، یاتون کا، وہ لاتے آپ کے پاس، بمثل، کوئی مثال، الا، مگر، جئنا کا، لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق کی، حق کو، و احسنا، اور بہترین، تفسیر وضاحت کو۔ وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، یعنی کہ یہاں مثال سے کیا مراد ہے؟ مثال دینے کا مطلب ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، میں نے پہلے بھی الیبوریٹ کیا تھا کہ محسوس کے ذریعے معقول کو سمجھانا، ایسی چیز جو عقل میں ہے اس کو دکھنے والی چیز کے ذریعے ایکسپلین کرنا۔ یہاں پر یہ جو کفار کی بات کی جا رہی ہے کہ منکرین جو ہیں
کفار جو ہیں وہ آپ کے پاس کوئی مثال لاتے ہیں، یہاں مثال سے مراد اعتراض ہے، جو اپنی عقلی ان کا اعتراض ہے نا، اسے کسی نہ کسی مادی فارم میں وہ پیش کرتے تھے، جیسے قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتر گیا، اب عقل میں بات نہیں آ رہی نا تو مثال پیش کر رہے ہیں، قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، یہ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، ہم فرشتے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، مطلب وہ ساری مثالیں جو ان کے دماغ میں تھی وہ اس کو بیان کرتے تھے محسوس کرنے والی چیزوں کے ساتھ، اور نہیں وہ آتے آپ کے پاس، لاتے آپ کے پاس کوئی مثال سے مراد یہاں پہ اعتراض ہے، کہ وہ آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لاتے، مگر لاتے ہیں ہم آپ کے پاس حق کو، وہ آپ کے پاس جیسی کوئی اعتراض لاتے ہیں نا، پہلے بات کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، جما دیں آپ کے دل کو، مومنوں کے دل کو ان آیات پر، اور پھر اگلا حکم آتا تھا، اور پھر جیسے اعتراضات ہوتے تھے ویسا حکم آتا تھا۔ اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس اعتراض لاتے ہیں، مثالیں لے کے آتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی حق پیش کر دیتے ہیں، ہم اس اعتراض کا جواب پیش کر دیتے ہیں، مگر لاتے ہیں ہم آپ کے پاس حق کو۔ یہ حق کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب اور بہترین تفسیر کو۔ فسرہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا روٹ ورڈ ہے فا سین را۔ فسرہ کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، کھول دینا، کہ ہم پھر اس بات کو جو وہ اعتراض لے کے آتے ہیں نا، پھر ہم اس اعتراض کو اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اکٹھا پورا قرآن آتا تو جب وہ اعتراض کرتے تو اس میں پھر ڈھونڈنے لگتے سب کہ کہاں پہ ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ جب اعتراض آتا تبھی آیات آتی، اور پھر اس اعتراض کو اچھی طرح ایکسپلین کیا جاتا اور حق بیان کیا جاتا۔ فسرہ ہوتا ہے ڈھکے ہوئے کو کھول دینا، ڈھکی ہوئی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی، اس کو کھول دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جواب دیے اس قرآن کے ذریعے، ان کے اعتراضات کے، اور وضاحت کی، اور ان کے اعتراض کو ختم کر دیا۔ وہ جو چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی وہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات پھر کھول دی، مگر جو دل کے اندھے تھے وہ تب بھی نہیں مانے، وہ تب بھی منکر ہی رہے، کیونکہ ایمان کے لیے دل کا کھلنا ضروری ہے۔ آنکھوں کی بینائی آپ کو ایمان نہیں دلا سکتی، تو وہ جو دل کے اندھے تھے ان کو تب بھی ایمان نظر نہ آیا، اور پھر جو مسلسل اسی کفر پر رہے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دل بند کر دیے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو یہ احسن تفسیرہ سے کیا مراد ہے؟ یہ احسن تفسیر کیا ہے؟ احسن تفسیر سے یہی مراد ہے کہ جب بھی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عیب لگاتے یا کوئی اعتراض کرتے تو حق کے خلاف جو بھی اعتراض تھا اس کے جواب میں بہترین وضاحت کی جاتی۔ یہ تھی احسن تفسیر۔ یہ بھی ایک وجہ تھی قرآن کے آہستہ آہستہ اتارنے کی، ایک تو دل کو جمانا، اور پھر اس کی وضاحت بہترین طریقے سے آہستہ آہستہ ہی کی جا سکتی تھی۔ جب کوئی اعتراض آتا اس کے مطابق وضاحت ہوتی تو وہ بہترین وضاحت ہوتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ہے الذین، وہ لوگ جو یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، طرف جہنم کے، اولئک، یہی لوگ، شر، بدترین ہے، کس میں؟ شر مکان، مقام کے اعتبار سے، مکان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو نون، مکان کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل طرف جہنم کے، یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ جہنمی ہے، لیکن ان سب باتوں کے بعد ان کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے یہ کون ہے؟ جو قرآن پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، قرآن میں نقص تلاش کرتے ہیں، یہ ان لوگ کی بات ہے۔ وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل طرف جہنم کے، جہنم کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے جہنمی ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ یہاں پہ جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پہ اعتراضات کرتے تھے، وہ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، وہ اس حق کو باطل پروف کرنے کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہ اپنے چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے طرف جہنم کے۔
اب یہ چہروں کے بل کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جو ہے وہ منہ کے بل آئیں گے، مطلب یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رب 2 پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں، یہ پاؤں کے تلے تو بہت ہارڈ ہوتے ہیں، یہ پاؤں کی اوپر والی اسکن سے بھی دیکھیں کتنے ہارڈ ہوتے ہیں، یہ چہرے کی اسکن تو بہت سینسٹیو ہوتی ہے، ذرا سا اپنا ہی ناخن لگ جائے تو ادھر آپ کو کٹ لگ جائے گا۔ تو یہ چہروں کے بھرگھسیٹے جائیں گے، ایک تو یہ تکلیف اور دوسرا یہ بے عزتی، کتنی سخت تذلیل ہے، کیونکہ چہرہ انسان کی عزت کی علامت ہے، انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کا چہرہ ہوتا ہے، وہ چہرے کو بچا بچا کے رکھتا ہے، اس چہرے پہ کوئی پمپل، کوئی داغ، کوئی چھوٹی سی کوئی چھائی پڑ جائے، انسان کو پتا چل جاتا ہے یہاں میرے یہ ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ، ان کے ساتھ کیا جائے گا جو قرآن میں نقص تلاش کرتے تھے، ان کو چہروں کے بل جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ یہی لوگ بدترین ہیں مقام کے اعتبار سے، ان کی منزل، ان کا مرتبہ، ٹھہرنے کی جگہ یہ بدترین ہوگی۔ جیسے جو جنت میں ہوں گے وہ بہترین مقام میں ہوں گے نا، ان کا مقیلہ بھی بہت اچھا ہے، خیر مستقر و احسن مقیلہ، 24 آیت میں تھا کہ وہ ٹھکانے میں بھی بہترین ہوں گے، دوپہر گزارنے کی جگہ بھی ان کی بہت احسن ہوگی۔ تو یہ احسن کے بالکل اپوزٹ، شر مکانن، وہ خیر مستقرن اور یہ شر مکانن، بدترین ہے مقام کے اعتبار سے، یہ بدترین مقام میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ وَأَذَلُّ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ ان کا راستہ کیا، کون سا راستہ تھا؟ کیوں یہ اتنا بھٹکے ہوئے تھے؟ ان کا راستہ شیطان کا راستہ تھا، کیونکہ یہ نفس کی باتیں مانتے ہیں، یہ نفس کی باتیں مانتے رہے، یہ شیطان کے پیچھے لگے رہے، وہ ان کو بہکاتا رہا اور یہ اس کے پیچھے چلتے رہے، اور نہ قرآن پر توجہ دی، نہ اس کی قرآت پر، نہ اس کے مطلب پر، نہ اس کے فہم پر، نہ اس کو سمجھا، الٹا نقص نکالتے رہے۔ تو اس لیے جو راستہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ بالکل گمراہی والا تھا، گمراہ کر دینے والا تھا، وہ زیادہ بھٹکے ہوئے تھے راستے کے اعتبار سے، نہ دلائل سے قائل ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، دنیا کی نشانیوں پر قائل ہوئے، نہ اللہ کی تعالیٰ کی آیات پر قائل ہوئے، اس لیے یہ راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب راستہ ہی غلط ہے تو منزل بھی تو غلط ہی ملے گی، اس لیے شر مکانن بھی ہے، راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور مقام کے اعتبار سے بھی بدترین مقام پہ ہوں گے، بدترین جگہ پہ ہوں گے، کیونکہ جیسا ان کا عمل رہا تھا ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا، جیسا انہوں نے راستہ اپنایا تھا ویسی ہی ان کو منزل ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہی والے راستوں سے بچائے، ہمیں شیطان کے ہر حربے سے بچائے، آمین رب العالمین۔ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ جائیں، ہم اس کا ٹارگٹ نہ بنیں، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو کتاب اللہ سے پیار کرتے ہیں، کتاب اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ حزب اللہ کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نالج ملتا ہے، حلال حرام کا نالج ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔